بازار حسن کا تصور آتے ہی ذہن میں بڑے دلکش جذبات ابھرتے ہیں، مگر اس تنگ و تاریک گلیوں میں بسیدہ مکانات کے اندر بیٹھی ہوئی میک اپ کے بل بوتے پر خوبصورت نظر آنے والی عورتیں، جن کی آنکھوں میں نظر آنے والی رومانوی چمک اب افسردگی و حسرت میں ڈھل گئی ہے، ان کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب بازار حسن نہیں بلکہ محض ایک بستر بن گیا ہے، کیونکہ عورت نے اپنے آپ کو اس قدر سستا بیچنے اور خریدنے والے مردوں سے ایسا انتقام لیا کہ ان کے گھر اجاڑ دیے۔ بڑی طوائفیں جو کبھی اس بازار کا حسن ہوا کرتی تھی، اب اندھیری کوٹڑیوں میں زندگی کی آخری سانسیں پوری کر رہی ہیں۔ انہوں نے عین شباب کے دنوں میں اپنی دام الفت کا اسیر ہو جانے والے جگیرداروں اور سرمایہ داروں کے ساتھ ساتھ عیاش بیوروکریٹس کے پہلو گرم کیے، اور ان میں بعض کی اولادوں کو بھی جنم دیا۔ ان میں لڑکیاں تو جوان ہو کر اس بازار کی زینت بن گئیں، اور لڑکے کندھوں پر رومال رکھ کر ان کی دلالی کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسموں کے سوداگروں نے مختلف علاقوں سے معصوم لڑکیاں اغوا کی اور انہیں یہاں لا بیچا۔ یہی نہیں بلکہ گھر سے بھاگی ہوئی یا درگاہوں پر ماں باپ سے بچھڑی ہوئی بچیاں بھی ان ضمیر فروشوں کے ہاتھوں اس بازار کی دیواروں میں چون دی گئیں، اور پھر تجربہ کار نحکاؤں کے توسط سے ناچنے کے فن سے آشنا ہو گئیں۔ ہیرا منڈی کے معاملات چلانے والا ماما مودہ اب ایک نامعلوم بیماری کا شکار ہو کر بستر مرگ پر اپنی آخری وقت کا منتظر ہے، اور اس کے بعد اس جیسی چودراہٹ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، اسی لیے ابھی سے اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں۔ ہیرا منڈی کی تاریخ دھندلکوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ نام و نہاد مورخین نے بادشاہوں کے تذکرے تو کیے ہیں، لیکن یہ بتانے کی زحمت نہیں کی کہ ان بادشاہوں کے سائے میں کیسے کیسے گھنونے سلسلے چلتے رہے۔ تحقیقات چشتیہ اور ہسٹری آف لاہور میں ہیرا منڈی کے وجود پر بعض منتشر سے فکرے کہیں کہیں تو ملتے ہیں، مگر باقاعدہ عنوان کے تحت نہیں، اور نہ ہی ان شرفا نے اس موضوع پر تحقیق کی کوئی زحمت یا ضرورت سمجھی۔ بہرحال جہاں تک بکھری ہوئی شہادتوں اور روایتوں کا تعلق ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شہنشاہ جلال الدین اکبر نے لاہور میں اس کاروبار کو باقاعدہ منڈی کی شکل دی، جیسا کہ انہوں نے دہلی میں چاوڑی بازار اور فتح پور سیکری میں شیطان پورہ جیسی بستیوں کی بنیاد رکھی۔ اس روایت کو اس امر سے تقویت حاصل ہوئی کہ لاہور کے شاہی قلعے کی اثر نو تعمیر بھی اکبر نے کی تھی، اور ظاہر ہے کہ جب اس نے شاہی قلعے کو گرا کر نئے سرے سے بنوایا تو اس کے ارد گرد کے علاقے کو بھی فراموش نہیں کیا۔ یہ علاقہ اس لیے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ شاہی قلعے کی بیگمات، خادمائیں، کنیزیں اور دوسری خواتین اپنی ضروریات اسی گرد و نواح سے پوری کرتی تھیں۔ مثلا موتی بازار اور بیگم شاہی مسجد اس امر کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ شاہی قلعے اور دربار کی خواتین نہ صرف یہاں عبادت کرنے آتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ ہیرو موتیوں اور زیورات کی شاپنگ بھی کرتی تھی۔ چنانچہ اس علاقے کے دو حصے موتی بازار اور ہیرا منڈی خود اپنے ناموں سے اپنی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کے حق میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہیرا منڈی آج بھی پاکستان میں امیٹیشن کے کاروبار کا بڑا مرکز ہے۔ یہاں مصنوعی پتھر بنتے ہیں، قیمتی پتھروں کی تراش خراش ہوتی ہے اور انہیں پالش کیا جاتا ہے۔ جے پور، جودھ پور، راجستھان سے امیٹیشن کے جتنے ماہر کاریگر ہجرت کر کے پاکستان آئے وہ سب ہیرا منڈی میں آباد ہوئے ہیں۔ ہیرا منڈی میں داخلے کا دروازہ ٹکسالی گیٹ ہے۔ کسی زمانے میں یہاں ٹکسال ہوتی اور سکے ڈھلتے تھے۔ یہ سکے زیادہ تر سونے کی اشرفیاں اور چاندی کے روپے ہوتے تھے۔ بادشاہوں کے درباروں سے ناظرین پری چہرہ رقاصوں کی وابستگی مغل حکمرانوں کے ساتھ خصوصیت سے نظر آتی ہے کہ وہ خوش ذوق اور زندہ دل تھے۔ بہرحال اکبر نے اس کاروبار کو یہاں باقاعدہ شکل دی۔ جہاں شاہی مسجد ہے اکبر کے زمانے میں، وہاں ایرانی، ترکی اور افغانستان کے تاجر آ کر اپنا ڈیرا لگایا کرتے تھے۔ وہ اس جگہ ہیروں کا کاروبار کرتے اور ہیروں کے بدلے میں ہندوستان کی بعض اشیاء لے کر واپس چلے جاتے۔ اکبر اعظم نے جب دین الہی ایجاد کیا تو ہندو اس کے بہت قریب آ گئے۔ ہندو نے اکبر کو خوش کرنے کے لیے اسی جگہ داسیوں کو بسایا۔ یہی داسیاں بعد ازاں طوائفوں کا روپ دھار گئیں۔ اس وقت سے اب تک اس بازار میں راتیں جاگتی اور دن سوتے ہیں۔ ہیرا منڈی سے متعلق ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ رنجیت سنگھ کے زوال کے بعد کچھ سکھ حکمرانوں نے لاہور کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مصری شاہ سے راوی روڈ شادرہ کا علاقہ ہیرا سنگھ کے قبضے میں آیا۔ میکلوڈ روڈ سے گڑی شاہوں تک گجر سنگھ نے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح اچرا اور ملتان روڈ کے علاقے کو لچھمن سنگھ نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہیرا سنگھ کے نام سے ہیرا منڈی منسوب ہوئی، کیونکہ اس نے طوائفوں کو کافی مراعات دے رکھی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے علاقے کا نام ہیرا سنگھ کے نام سے رکھ لیا۔ سکھوں کے عہد میں عصمت فروشی کے کاروبار نے بے حد فروغ پایا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں سب سے زیادہ رسائی ایک طوائف مائی موروں کو حاصل تھی۔
उस तवाइफ ने लाहौर में एक मस्जिद, एक मंदिर और एक गुरुद्वारा भी तामीर करवाया जो मोरा के नाम से मंसूब है। मोरा की एक बड़ी हवेली जो पूरा मोहल्ला बन गई है अंदरूनी शहर में मौजूद है। मोरी दरवाजा भी इस मोरा के नाम से मौसूम किया जाता है। गाने बजाने और आर्ट सीखने की आड़ में जिस्म फरोशी के धंधे ने अरूज पकड़ा तो एक वक्त की रोटी के लिए तरसने वाली तवाइफों के पास अच्छा खासा पैसा आ गया। उन्होंने इस दौलत से अपने लिए मकानात खरीद लिए और बाद अज़ां इस इलाके को खुद ही शाही महल्ले के नाम से मशहूर कर दिया। रंजीत सिंह ही के दौर में तवाइफों की तादाद और वहां आने वाले तमाशबीनों के एतबार से पूरे बरसगीर में पहले नंबर पर कलकत्ता, दूसरे पर बेंगलोर, तीसरे पर मुंबई था, जबकि लाहौर को हीरा मंडियों के इन मुकाबलों में चौथा नंबर ही हासिल रहा। अगरचे इस बाजार के कारपरदाजों ने बड़ी बड़ी जवान औरतों को बेला फिसलाकर यहाँ बिठाया, मगर लाहौर की हीरा मंडी अव्वल नंबर पर ना आ सकी। ये वक्त था जब तवाइफों को सरकारी खजाने से रकूम भिजवाई जाती थी और इसी वजह से तवाइफों के दिमाग आसमान से बातें कर रहे थे और वो आम शख्स से बात करना भी गवारा नहीं करती थी। लेकिन ये सूरत हाल ज्यादा देर कायम न रह सकी। महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत खत्म होने के बाद इस बाजार के मकीनों पर भूख और गालिब आ गई और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने अपने दरवाजे हर शख्स के लिए खोल दिए। सरकारी सरपरस्ती खत्म होने और नौकरशाही की आंखें फेरने से उनकी ठाठ पाठ कायम न रही और रही सही इज्जत दो कौड़ी की रह गई। मजबूरन इन नाच गाने वालियों ने भी अपने कपड़े उतार दिए और अपनी असमत को बीच बाजार ला खड़ा किया। जब ताजो तखत छिन गया तो हुक्मरानों की गोद गर्म करने वालियां भी बार आ खड़ी हुईं और नवाबों को नाजो नखरे दिखाने वालियां धक्के खाकर इस बाजार में अपने जिस्म को गोश्त के भाव बेचने लगीं। ऐसा ऐसा गाने सुनने वालों की तादाद कम हुई और जिस्मों के सौदागर यहाँ आने लगे। ये इलाका जो कभी मखसूस वक्त के लिए खुलता था अब रात की तारीकी फैलने के साथ ही दिन का समा पेश करने लगा। औरतों की खरीदो फरोख्त और उन्हें मखसूस वक्त के लिए अपने हमरा ले जाने का धंधा अरूज पर पहुंच गया। इन हालात में इन तवैफों और हसीन परियों पर अपना सब कुछ निछावर करने वाले यहाँ पर कंगाल होकर दलालों का काम करने लगे। कुछ ने फूलों के हार लगा लिए जो आने वालों के बेचते और उन्हें खरीदने वाले उनकी भीनी भीनी खुशबू के साथ तवैफों के कोठों पर कदम रखा करते। आगे चलकर यहाँ पान सिगरेट के खोखों का वजूद अमल में आया और यही लोग यहाँ पर नए कड़क नोटों की गड्डियां बेचने लगे। दूसरे इलाकों से औरतों को खरीद कर लाना और इस बाजार में बिठा देना भी साथ साथ चलता रहा। मुआशरे के ठेकेदारों के बयानात और मजहबी जमातों की अहमियत के बावजूद भी ये धंधा अरूज पर रहा। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ दौर में इस इलाके को बंद करने का शोर बुलंद हुआ। ज़ियाउल हक मजहबी हलकों को नाराज नहीं करना चाहते थे, मगर उन्होंने इस बाजार को बंद करने की बजाय पहला कदम ये उठाया कि इसके औकात में तब्दीली करवा दी। नए सदारती अहकामात के मुवज्जब रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर नाच गाना नहीं हो सकता था। इसका नतीजा यह निकला कि तवैफों ने यहाँ से कूच करना शुरू कर दिया। अगरचे मुल्तान, हैदराबाद, कराची से नकल मकानी करने वाली तवैफे गुनाह के इस बड़े बाजार में मौजूद थीं, मगर फिर ये उकाड़ा पत्तों की वगैरह में जा बसी, जो कि लाहौर से ना इतना करीब था और ना ही दूर। हीरा मंडी में अब यहाँ अच्छी खासी तादाद में तवैफे मौजूद हैं, जो अगरचे इलामा इकबाल टाउन, समनाबाद, मुल्तान रोड, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, फैसल टाउन, डिफेंस वगैरह के पोश इलाकों में रिहाइश पजीर हैं, मगर रात को अपने अशा की महफिल में शिरकत के लिए अपने दफातर में आ जाती हैं। बाज मूडी तवैफें अब इस तंग गली में आने से एतराज करती हैं और कई कनालों पर मुश्तमिल सजी सजाई अपनी कोठियों और बंगलों के ड्राइंग रूम में ये महफिल सजा लेती हैं। हीरा मंडी ना तो बाजार हुसन है और ना ही कोई दिलकश जगह है, बल्कि ये तो इंसानी अजनास के नीलाम घर में पमाल रूहों और जिंदा जिस्मों का कब्रिस्तान है, जहाँ लातादाद इंसानी गिद्ध खून पीने और हड्डियां नोचने में मसरूफ हैं। ताहम अब इसका वो मकाम नहीं रहा जो किसी दौर में हुआ करता था। इस तरफ आमद का रास्ता लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन इसमें खुशी का पहलू इसलिए नहीं कि अब तवैफों के घरों पर जवान होने वाली नई नस्ल ने इस इलाके को खैराबाद कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ रहने से उनके मकाम और इज्जत पर हर्फ आ रहा है और मुआशरा उनको वो मकाम नहीं देता जिसके वो हकदार हैं। यही वजह है कि इन इलाकों से निकल कर वो किसी बारौनक इलाकों की कोठियां खरीद कर वहां मुंतकिल हो रही हैं। इस सिलसिले में उनका मौक़िफ़ है कि कारोबार कारोबार होता है, यहाँ किया जाए या किसी और जगह खरीदने वाला खुद ब खुद आ जाएगा। इसी रुझान ने शहर के हर इलाके को गंदा कर दिया है। यही तवैफें लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शिफ्ट होकर वहाँ की मासूम और शरीफ बच्चियों के सिरों पर लटकती हुई नंगी तलवार बन गई हैं। लाहौर में सड़कों के किनारे फुटपाथों पर खड़ी बाज गलत और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों मशकूक घूमती औरतों की बढ़ती हुई अक्सरियत हमें ये बताने के लिए काफी है कि औरत वक्त के आगे सर निगुम हो चुकी है
اس نے پیٹ کی آگ مٹانے اور اچھے کپڑے پہننے کے لیے اب سڑکوں، پارکوں اور ہوٹلوں میں گھوم پھر کر شکار تلاش کرنے شروع کر دیے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی اس کبھی دھندے میں شریک کر کے اس کو بھی روزی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ لفاظی یا کسی دانشور کا قول نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ عورت اگر عزم کر لے کہ اس نے برا کام نہیں کرنا تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اگر وہ اپنے پاؤں کے گھنگرو کی جھنکار سے بڑے بڑے نوابوں اور چھوٹی حیثیت کے لوگوں کو اپنا فرما بردار بنا سکتی ہے اور ایسے لوگوں کو موم بتی کی طرح پگھلا کر اپنے پاؤں میں جھکا سکتی ہے جن کی گردن میں سریا ہوتا ہے، تو پھر وہ خود شریفانہ زندگی کی طرف مائل کیوں نہیں ہو سکتی؟ پرانی طوائفوں اور جسم فروشی کا دھندا کرنے والیوں کی زندگی میں حقیقی انقلاب اس وقت آیا جب فلمی صنعت کے نئے چہرے ڈھونڈنے والوں نے بازار حسن کا رخ کیا۔ انہیں اپنی طرف مائل کرنے میں نازک اندام کلیوں کو کچھ زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ فلمی صنعت میں اگرچہ انہیں اتنے پیسے نہیں ملتے، مگر مقبولیت اور شہرت سے وہ اپنے جسم کی بھی اچھی خاصی قیمت وصول کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ رات گزارنے والے اس بات پر سر اٹھا کر چلنے لگتے ہیں کہ ایک بڑی اداکارہ نے ان کا پہلو گرم کیا۔ صحافیوں اور فوٹوگرافروں نے نئے چہروں کو اخبارات اور رسائل میں دھڑا دھڑ چھاپنا شروع کر دیا ہے۔ اخبارات میں چھپنے والے انٹرویوز اور خبروں نے اداکاروں کو ایک بار پھر آسمان پر لا بٹھایا، اور یوں لگتا ہے پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور کو دوبارہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں حسینوں نے اپنے کوٹھوں پر آنے والے تاجروں، صنعت کاروں، سرکاری افسروں اور سیاستدانوں کی محبت کا دم بھر کر فوائد اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ 1970 کی دہائی میں پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان بھی بڑی رغبت کے ساتھ اس بازار کے مہمان بننا شروع ہوئے۔ صدر یحییٰ خان اور بھٹو کے دور میں طوائفوں کی ایوان اقتدار میں رسائی ممکن ہوئی تو وہ کارروائی کرنے والی سرکاری ایجنسیوں کے اہلکاروں کو بھی اوقات یاد دلانے لگیں۔ طوائفوں کے اس بازار سے باہر سرگرمیاں بڑھیں تو ان کی زندگی کو خطرے سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک سے زائد مردوں کی باہوں میں جھولنے کا نتیجہ ان کی زندگی کے خاتمے کی صورت میں نکلا۔ نگو اس بازار میں قتل ہونے والی پہلی طوائف تھی۔ اس کے بعد طوائفیں محتاط ہو گئیں اور انہوں نے تعلقات تو بیک وقت کئی جگہ پر رکھے، مگر انتہائی احتیاط سے کہ دوسرے کو خبر بھی نہ ہو۔ نادرہ نینا نامی لڑکیاں بھی بازار حسن سے تعلق رکھتی تھیں اور انہیں بھی رکابت میں ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ ایک طویل عرصے کی تاریخ رکھنے والی بازار حسن ان دنوں حسرت و یاس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ زندہ ہے۔ حکومتیں تو اس بازار کو ختم نہ کر سکی، مگر معاشرے اور وقت کے تھپیڑوں نے یہاں کے مکینوں کو اپنی لامحدود سرگرمیاں محدود کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب چند ایک کوٹھوں کے علاوہ بہت کم کوٹھے ایسے ہیں جہاں رات کو طبلے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہاں پر وہی طبقہ رہائش پذیر ہے جن کے پاس اپنی کوٹھیاں یا مکان خریدنے کی سکت نہیں، یا جن کے ماں باپ ان کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ در حقیقت بازار حسن انہی لوگوں سے آباد تھا۔ جو مکان طوائفوں نے خالی کر دیے تھے وہاں پر اب ہجڑے آباد ہو گئے ہیں، جو یہاں ڈانس پارٹیوں کی شکل میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب ہجڑے اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آباد ہیں کہ بعض اوقات ہیرا منڈی ہجڑا منڈی معلوم ہوتی ہے۔